کیا آپ جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے سپہ سالار چنگیز خان کو زندگی میں صرف ایک بار شکست ہوئی اور یہ شکست دینے والا عظیم مسلم سپہ سالار جلال الدین خوارزم تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ چنگیز خان کو شکست دینے والا یہ نوجوان صرف 32 سال کی عمر میں لوٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ مشہور ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ فتح کرنے والا سپہ سالار چنگیز خان نے سلطان جلال الدین خوارزم کے بارے میں کہا کہ کاش کوئی شخص میرے سارے بیٹے لے لے اور مجھے جلال الدین دے دے، میں پوری دنیا فتح کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم کے کارناموں پر ایک پینٹنگ بنوائی جو آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ جلال الدین خوارزم کو مینگو بھارتی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ جلال الدین کے والد کا نام علاء الدین دوم ہے، جو خوارزم ریاست کا بادشاہ تھا لیکن بہادر نہ تھا۔ خوارزم سلطنت میں خیوا شہر کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ خوارزم شاہی سلطنت وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم سلطنت تھی اور 11ویں صدی میں ان کا دور اوچگین 1077 عیسوی کے گورنر بننے سے اختتام کو پہنچا۔ جلال الدین خوارزم شاہ 1199 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1231 میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ سن 1017 عیسوی میں خیوا شہر کو محمود غزنوی نے بھی فتح کیا۔ وہ شہر کی ساری دولت اور خواتین کے ساتھ البیرونی کو بھی غزنی لے گیا، لیکن شہر کو اصل نقصان چنگیز خان نے پہنچایا۔ چنگیز خان چین سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا۔ یہ جب دریائے آمو کے قریب پہنچا تو خوارزم میں علاء الدین دوم کی حکومت تھی۔ یہ بزدل اور سست شخص تھا، تاہم اس کا بیٹا جلال الدین انتہائی زیرک اور بہادر انسان تھا۔ جلال الدین کا لقب مینگو باردی یعنی ہمیشہ رہنے والا تھا۔ جلال الدین نے والد کو سمجھایا کہ ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روک لینا چاہیے۔ منگولوں کی فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی، ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مینگو باردی کی حکمت درست تھی، لیکن خوارزم شاہ نہ مانا۔ خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرقند اور بخارا کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں تو پھر ہم اس پر حملہ کریں۔ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی۔ چنگیز خان سمرقند آ گیا اور اس نے پورا شہر جلا کر رکھ دیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور آگے بڑھ گیا۔ بخارا کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ شہر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا۔ منگول کے اس کے بعد خیوا کی طرف بڑھے، شہر کا محاصرہ ہوا تو خوارزم شاہ علاء الدین عوام کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور کیسپن سی کے ویران جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ وہ جزیرے میں بیمار ہوا اور جلا وطنی کے عالم میں انتقال کر گیا، جبکہ چنگیز خان نے خیوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ منگولوں نے کل آبادی قتل کر دی، شہر لوٹ لیا، گھروں کو آگ لگا دی۔ خیوا میں کھوپڑیوں کے مینار، خون، ہڈیوں اور راکھ کے سوا کچھ نہ بچا۔ خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد جلال الدین بادشاہ بن گیا۔ وہ خیوا کی شکست سے اس قدر شرمندہ تھا کہ اس نے خوارزم شاہ کا لقب چھوڑ دیا اور سلطان کہلانے لگا۔ خوارزم نے فوج جمع کی اور منگولوں پر حملے شروع کر دیے۔ وہ حملے کرتا کرتا افغانستان پہنچ گیا۔ افغانستان میں اس نے شمالی افغانستان کے قبائلی تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل فوج بنائی۔ کابل کے شمال میں پروان کے علاقے میں منگولوں سے لڑائی ہوئی اور جلال الدین نے یہ جنگ جیت لی۔ یہ چنگیزی فوج کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ شکست نے چنگیز خان کو حیران کر دیا اور وہ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ طویل لشکر لے کر مینگو باردی کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ جلال الدین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے سفید گھوڑے کی ملکیت پر اس کے سسر اور تاجک سردار کے درمیان اختلاف ہو گیا اور تاجک فوجی رات کے اندھیرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگ ہوئی اور جلال الدین کو ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑ گیا۔ وہ درہ خیبر پار کر گیا اور پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان نے بھی اس کے تعاقب میں ہندوستان داخل ہو گیا۔ جلال الدین اپنی طاقت میں اضافے کے لیے چھوٹے بڑے شہر فتح کرتا رہا۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی آیا، اس نے بکھر بھی فتح کیا۔ وہ آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آج کالا باغ قصبہ اور اٹک شہر آباد ہے۔ ہنڈ، اٹک اور کالا باغ کے ایریا میں جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے، جلال الدین وہاں کشتیوں کا پل تیار کرا رہا تھا، لیکن پل مکمل ہونے سے پہلے منگول فوج وہاں پہنچ گئی اور منگولوں اور جلال الدین کی فوجوں میں لڑائی ہوئی
اور جلال الدین کو شکست ہو گئی۔ چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ منگولوں نے جلال الدین کو گھیر لیا۔ اس وقت اس کے 3 اطراف منگول سپاہی تھے اور پشت پر دریائے سندھ پوری توغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جلال الدین نے گرفتار ہونے کے بجائے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، اور وہ گھوڑے کو کے ساتھ تیرتا ہوا دریائے سندھ کے پار پہنچ گیا۔ چنگیز خان اس کی بہادری پر حیران رہ گیا۔ اس نے اس وقت کہا، یہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد جلال الدین کی جلا وطنی کا دور شروع ہوا۔ وہ دہلی گیا، سلطان التمش سے ملا، اس سے منگولوں کے خلاف مدد مانگی۔ التمش نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہ لاہور سے نکلا، شریف پہنچا، ناصر الدین کو شکست دی اور سندھ کی طرف نکل گیا۔ وہ فوج جمع کرتا رہا اور ایران پہنچا۔ 1224 عیسوی میں منگولوں پر حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ وہاں سے کاشیا پہنچا، آذربائیجان کو فتح کیا، تبریز کو دارالحکومت بنایا، جارجیا فتح کیا، تبلیسی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ترکی پہنچا، ترکی کے سلجوقوں کے ساتھ منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی، دال نہ گلی۔ سلجوقوں نے بعد ازاں ایوبی فوج کے ساتھ جلال الدین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ یہ دونوں مل کر جلال الدین پر حملہ آور ہوئے۔ وہ انہیں سمجھاتا رہا کہ مسلمانوں کو اصل خطرہ منگولوں سے ہے، لیکن وہ اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ وہ سلجوقوں اور ایوبیوں کے خلاف زندگی کی آخری جنگ ہار گیا۔ وہ شکست کھانے کے بعد دریائے بکر کی طرف روانہ نہ ہو گیا۔ راستے میں اسے کرد لٹیروں نے گھیر لیا۔ وہ انہیں سمجھاتا رہا، میں ایک بڑی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن لٹیروں نے اسے قتل کر دیا۔ یوں دنیا کا ایک عظیم مسلمان سپاہی 32 سال کی عمر میں لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جس کی بہادری نے چنگیز خان کو حیران کر دیا، وہ نوجوان سپہ سالار 32 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جلال الدین کی شہادت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے خوارزمی سپاہیوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ سپاہی 1243 عیسوی میں یروشلم پہنچے اور انہوں نے 1244 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس 1917 تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ناظرین کرام، یہ ہے جلال الدین خوارزمی کا ایک مختصر تعارف۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔